للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات یتربصن بأنفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں۔ اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو بحث ہے ایلا کی بحث ہے، یعنی یہ ایک طریقہ کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی سے اس بات کی قسم کھائے کہ میں تجھ سے 1 مہینہ 2 مہینہ اتنے دن تک کے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اس کو کہا جاتا ہے ایلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا ایلا امہات المومنین سے کیا، اور اس کی بڑی تفصیل احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ایک مچان کے جیسا کہا جائے گا ویسا تھا، آپ اس کے اوپر چلے گئے۔ بلکہ یہ بھی ہوا کہ جب یہ ایلے کی خبر مشہور ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا ہے تو کچھ لوگوں میں یہ خبر گئی کہ آپ نے امہات المومنین کو طلاق دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل کی وجہ سے بڑی بے چینی ہوئی صحابہ کرام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ 1 مہینے کے لیے آپ نے ایلا کیا تھا اور آپ 29 دن پر واپس آئے، تو ام المومنین حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے 1 مہینے کے لیے کہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اسی وقت ارشاد فرمایا تھا کہ مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا، اور آپ نے یہ بات اس انداز میں بیان کی جیسے ایک استاد سکھانے کے لیے بیان کرتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ یہ ہاتھوں کو اس طرح 10 انگلیوں کو کیا، اور 1 مرتبہ آپ نے 1 انگلی دبا کر کے اس طرح 29 کا، کہ کبھی 29 کا ہو کبھی 30 کا، تو 29 دن کا مہینہ تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن کے بعد تشریف لائے۔ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بھی مدت کے لیے کر لے۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ کہا گیا کہ اس کی مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ آدمی 4 مہینے کے لیے اپنی بیوی سے ایلا کر سکتا ہے، یعنی دوری اختیار کرنے کا جو معاملہ رہتا ہے 4 مہینہ آخری مدت ہے۔ پہلے دور میں ایسا تھا کہ لوگ ایلا کر لیا کرتے تھے اور اس کا کوئی مدت کا تعین نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا تعین کر دیا۔ 4 مہینے سے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا، اگر وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر طلاق ہی کا قصد کر لیں تو اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر ایلا آدمی نے 3 مہینے کا کیا، 2 مہینے کا کیا، اور اس مدت کے اندر اگر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، جو پچھلے ہفتے کے درس میں بحث آئی تھی۔ کفارہ قسم اس کو دینا پڑے گا۔ مدت کے اندر اگر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کو کفارہ دینا پڑے گا قسم کا۔ اور اگر طلاق کا قصد کر لیں تو اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ 4 مہینہ اگر ہو جائے
تو ہر صورت میں اس کو رجوع کرنا ہے۔ نہ رجوع کرنے کی شکل میں مختلف اقوال مفسرین نے نقل کیا ہے۔ قول تو یہ ہے کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن زیادہ صحیح اور راجح قول یہ ہے، جمہور کا جس پر اتفاق ہے، صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں، کہ قاضی کے پاس اس کو لے جایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ آپ تو اپنی بیوی کو رکھ، یا تو طلاق دیتے رہا، ارادہ کیا ہے، اور اگر وہ بزد رہا اپنے موقف پر تو قاضی کو اختیار رہے گا کہ وہ اس کی طلاق واقع کرا دے گے، اور اس سے بالجبر کہا جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کا معاملہ صاف کرے، اس کو اس طرح لٹکا کر کے معلق نہ رکھے۔ یہ ایلے کا بیان، اس کی طریقہ یہ ہوگا، آدمی زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ اس کی مدت ہے، اس کے اندر بھی اگر ہے، اور ایلے کی جو مدت ہوگی اس کی مدت کے اندر اگر آدمی رجوع کر لیتا ہے تو اس کو کفارہ قسم دینا ہے، لیکن 4 مہینہ گزرنے کے بعد بھی اگر نہیں کرتا ہے تو قاضی کو یا اس وقت کے جو ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ دباؤ ڈال کر کے اس کو معاملے کو ختم کرنے کے لیے کہے، یا تو اپنی بیوی کو اچھے ڈھنگ سے وہ رکھ لے، اور یا تو اس کو چھٹکارا دے دے تاکہ وہ پھر کسی اور کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی گزارے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ طلاق جو لفظ ہے، عام طور سے اس لفظ کو سنتے ہی کچھ عجیب سی کیفیت تیار ہوتی ہے آدمی کے دل میں، یعنی خاص طور سے ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں تو ایک مزاج ہے کہ لفظ طلاق سنتے ہی ہمارے یہاں عورت مظلوم ہو جاتی ہے اور مرد ظالم ہو جاتا ہے۔ بعض مقامات پر تفصیلات کا علم جب آدمی کو رہتا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن یہ لفظ سنتے ہی، اور اس لفظ کو لوگوں نے حقیقت سے جب ہٹا کر دیکھنا چاہا تو کچھ ہو گیا۔ کچھ قوموں میں تو ایسا ہوا کہ طلاق کو بالکل اتنا انہیں برا مانا گیا کہ اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ جیسے یورپ وغیرہ کے اندر ایک وقت تو ایسا آیا کہ ان لوگوں نے طلاق پر پابندی لگا دی کہ طلاق نہیں دے سکتے۔ یہ طلاق جو ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی مسئلے کا حل ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کو لوگوں نے مسئلہ بنا لیا۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، اس کی زندگی ایک خاتون کے ساتھ گزر رہی ہے نارمل، اگر اس کا شوہر خاتون انتہائی نیک متقی پرہیزگار ہے اور اس کا شوہر شرابی ہے، جوا کھیلتا ہے، دوسری مختلف ایسی اس کے اندر خرابیاں ہیں جو اس کے لیے اس کے نیک مزاج کی وجہ سے ناقابل برداشت ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ایسی صورت میں کیا حال ہے؟ ایک آدمی ہے بلا وجہ انتہائی تشدد اور ظلم اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے، کھانے کے لیے وقت پر مہیا نہیں کرتا، نفقہ اور سکنے کا خیال نہیں کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے چھوڑ کر کے، بچوں کی کفالت کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ایک آدمی ہے، اس کی بیوی غلط راستے پر چلی گئی، کوئی غیرت مند آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اس کا حل کیا ہے؟ بعض لوگ طلاق کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ زندگی میں بعض موڑ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اس قدم کو اٹھانے پر جو زندگی جہنم بنی ہوتی ہے، جس کے ساتھ جینا آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، وہ راحت ہو جاتی ہے، یعنی توڑنے پر سکون ہو جاتا ہے۔ جب ناممکن ہو ساتھ زندگی کی گاڑی چلنا، مزاج ہم آہنگی نہ ہو، یا اور عادات و اطوار میں پسند ناپسند کا معاملہ ہو، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خد و خال اور چہرے کی بھی بات ہوتی ہے کہ شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک خاتون کا، ایک خاتون ایسی ہوتی ہے جس کو ساتھ وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، یعنی آمادگی ہی نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ رشتہ جو محبت اور انسیت والا ہے، حقوق کی ادائیگی والا ہے، درد و غم مشکلات اور تکالیف میں ساتھ چلنے والا ہے، عام حالات میں نہیں چل سکتا ہے تو وہاں کیا چلے گا؟ ایک عورت کا مزاج ایسا ہوتا ہے انتہائی ابن الوقت اور مفاد پرست، اس کو شوہر کی تکلیف، پریشانی، رنج و غم اس سے کوئی غرض نہیں۔ ایک شوہر ایسا ہے کبھی پوچھ ہی نہیں رہا بیوی سے کیوں لیٹی ہوئی ہے، کہیں کوئی تکلیف ہے تو دوا لے کر آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ کس کا کام ہے؟ یہ طریقہ ہے؟ اس کا پیسہ نہیں دے رہا ہے، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ طلاق جو ہے بعض حالات میں انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین نے جب طلاق کا حکم دیا ہے قرآن میں، تو
اللہ خالق فطرت ہے، انسان کا خالق اور مالک اور اس کو پیدا کرنے والا، وہ جانتا تھا کہ انسانی زندگی میں ایسے حالات آ سکتے ہیں جب زوجین کا ایک ساتھ رہنا ناگزیر ہو اور جدائی ضروری ہو، اس لیے یہ حکم دیا۔ لیکن غیر فطری کام کرنے والوں نے یہ کیا کہ یورپ کا تو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان لوگوں نے طلاق پر پابندی لگا دی۔ اب نتیجہ کیا ہوا طلاق پر پابندی لگانے پر؟ کسی میاں اور بیوی کی جب گاڑی زندگی کی نہیں چل رہی ہے تو بیوی نے شوہر کو راستے سے ہٹا دیا، سوئی ہوئی حالت میں شوہر نے بیوی کو راستے سے ہٹا دیا، یعنی زندگی سے تو نہیں نکال سکتے تھے، دنیا سے نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر جہیز کی وجہ سے یا لڑکی کو نہ رکھنا ہے اس کی بنیاد پر اب طلاق نہیں دینا ہے تو کچن میں اسٹو یا سلنڈر پھٹتے ہیں، اور ہمارے یہاں کی کمپنیاں ایسے سلنڈر بناتی ہے جو بہو کو پہچان کر پھٹتے ہیں، ساس اور نند پر کبھی نہیں پھٹیں گے، دوسرے پر ایسے سلنڈر، یہ سب راستے نکالے۔ یورپ میں یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ طلاق نہیں دے سکتے، کون اس جھنجٹ میں پڑے، تو نکاح ہی نہیں کیا، کہا جب تک کہ میاں بیوی ہم دونوں ایڈجسٹ کر کے زندگی ساتھ گزار سکتے ہیں گزاریں گے۔ کئی بچے ہو گئے، 10 20 سال گزر گئے، شادی کے بغیر بچے بھی ہو رہے ہیں، زندگی کی گاڑی چل رہی۔ جس دن جھگڑا ہوا، جس دن ایسا ہوا نہیں رہنا ہے ساتھ میں، چل تو تیرے راستے میں تو میرے راستے، اب طلاق تو دے نہیں سکتے تھے لیکن ایڈجسٹمنٹ تو ختم کر سکتے تھے۔ اس غیر فطری عمل کی زیادتی کی وجہ سے پھر دوبارہ اسی قانون کو لانا پڑا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اگر اس کو فالو کر لیا جائے، اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو زندگی میں مشکلات نہیں، راحت اور آسانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز طلاق کے طریقوں کو سمجھ لیا جائے، پھر طلاق کے بعد یہاں پر جو مسائل ہیں اس کا آغاز کریں گے۔ طریقہ طلاق کیا ہے؟ میاں اور بیوی کے درمیان اگر اختلاف، نزاع، جھگڑا ہو تو طلاق سے پہلے کی 3 چیزیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ بیوی سے کبھی اختلاف اور جھگڑا ہو شوہر اور بیوی کے درمیان تو شوہر کو چاہیے کہ اسے سمجھائے، ڈانٹے، جیسے کبھی نرمی کے ساتھ کبھی سختی کے ساتھ بول دے، تب بھی اگر وہ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو مارنے کا حکم ہے۔ لیکن مارنے کا جو حکم ہے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز بیان کی گئی ہے، چہرے پر نہیں مارنا ہے، اور ایسی مار نہیں مارنا ہے جو نشانات چھوڑ دے گے۔ اس کو زیادہ سادہ اور آسان الفاظ میں اگر کہیں، مارنا سدھارنے کے لیے ہے، اذیت دینے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں مارتا ہے کہ اس کو اذیت دے، اس کی جو خرابی ہے اس کو چھوڑ دے ہوئے سدھر جائے۔ ایک استاد، ٹیچر اپنے شاگردوں کو اذیت دینے کے لیے نہیں، سدھارنے اور اصلاح کے لیے مارتا ہے۔ تو مقصد آپ کا اذیت دینا نہیں ہونا چاہیے، اصلاح کرنا ہونا چاہیے، اور اتنی اذیت ناک مار نہیں ہونا چاہیے کہ بدن پر نشانات چھوڑ جائے، اور چہرے پر نہیں مارنا ہے۔ تیسری اسٹیپ کہ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو دونوں کا بستر الگ کر لیں گے، شوہر بیوی کا بستر الگ کر دیں گے۔ یہ جو چیز ہے بستر کو الگ کر دینا، یہ بہت اذیت ناک چیز ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی ایک چیز بیان کی گئی ہے، پھر ایک آخری مرحلہ ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جیسے ہمارے یہاں عورت اپنے مائکے چلے جاتی ہے، مرد جو اس کو بھیج دیتا ہے، اب تعلق نہیں رکھنا ہے، تو پھر حکم من علیہ و حکم من علیہ یریدا اصلاحا یوفق اللہ، ادھر سے ایک حکم اور ادھر سے ایک حکم، دونوں کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسی بات ڈال دے گا کہ کچھ بیچ کا راستہ نکل جائے۔ اب یہ سب مراحل سے گزر گیا آدمی، نہیں بالکل اس کو نہیں رکھنا ہے، یہ طے شدہ معاملہ ہے۔ تو اگر اب طلاق ناگزیر ہو گیا تو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے طلاق کا طریقہ کیا ہے، اور یہ جو میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تمام مسالک کے لوگ اس کو مانتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں لوگ بیان نہیں کرتے، جبکہ طلاق کی کثرت کی وجہ سے، غلط طریقے کے استعمال کی وجہ سے بے شمار مسائل اس امت کے ساتھ چل رہے ہیں، غیروں کی طرف سے اعتراضات، یہ تمام چیزیں ہیں۔ طلاق کا طریقہ، سب سے پہلے اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے طہر میں اس کو طلاق دے دے۔ طہر کا مطلب یہ کہ مخصوص ایام جو خواتین پر آتے ہیں، حیض آنے کے بعد وہ نہا کر کے صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، پھر ایک طلاق دے دے۔ اب ذرا سا سوچئے، بغیر ملاقات کرے ایک طلاق دے دے، اب ذرا سا سوچئے کتنا حکیمانہ انداز ہے
اس معاملے کو بگڑنے سے بچانے کے لیے. جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے ایک آدمی طلاق دیتا ہے تو آ کر کے مولوی کو سب سے پہلے کہتا ہے کہ مولانا میں نے غصے میں طلاق دے دیا. حالانکہ ہر شخص جھگڑا ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے جبھی طلاق دیتا ہے، غصے میں ہوتا ہے. اب آج آپ کا جھگڑا ہوا، اب جھگڑا جب ہوا آپ کا تو آپ کی اہلیہ کو حیض آنے کے بعد 10 دن گزر چکا تھا، آپ ملاقات کر چکے تھے. اب آپ کو انتظار کرنا ہے دوسرے حیض آنے کا، حیض آنے کے بعد نہانے کا. اتنے دن میں پورا جھگڑا کافور ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے. اس کو طہر میں دینا ہے، خالی رہے اس حالت میں دینا ہے. لیکن اگر بالفرض آدمی اسی حالت میں طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن دینا کیسے ہے؟ وقت بتائیں. وہ بھی میں طریقہ کیا ہے؟ آدمی اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دے، ایک طلاق دے کر کے خاموش بیٹھ جائے. ایک طلاق دینے کے بعد بیوی 3 مہینے تک کے، یعنی جو 3 عدتیں ہیں اس کی 3 طہر، وہ 3 مہینے تک کے عدت گزارے گی. اس 3 مہینے کے اندر اگر شوہر نے 2 آدمیوں کی گواہی میں اپنی بیوی کا پورا نام ماں ولدیت کے لے کر کے یہ کہہ دیا کہ میں تجھ سے رجوع ہوتا ہوں، دونوں پھر میاں بیوی کی طرف رہیں گے. اور یہ ایک طلاق زندگی بھر باقی رہے گی. ایک طلاق دینا ہے صرف. اگر 3 مہینہ گزر گیا یعنی عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد بیوی آزاد ہے. ایک طلاق پر بیوی آزاد ہے، وہ کسی سے بھی نکاح کر لے عدت گزرنے کے بعد. شوہر تو اس کی موجودگی میں 3 اور کر سکتا ہے، 4 کا اس کو حکم ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یاد رکھیے جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں. 3 مہینہ ایک طلاق دیا آدمی نے، 3 مہینہ بیوی نے گزارا. 3 مہینہ گزرنے کے بعد وہ ایک طلاق رجعی جو ہے بائن ہو جاتی ہے. بائن کے معنی ہوتا ہے کاٹ دینے والی. اب بیوی آزاد ہے، وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن بالفرض اگر بیوی نے نکاح نہیں کیا کسی سے، 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ سال بھر 2 سال گزر گیا، کسی سے نکاح نہیں کیا اس نے. اب اس دوران حوادث کی ٹھوکروں نے، حالات نے اس کو سمجھایا، آدمی کو بھی سمجھایا. اب اس کا من چاہا کہ اسی سے نکاح کرنا چاہیے 6 مہینے کے بعد. اس صورت میں کیا کریں گے؟ بڑی آسانی ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس صورت میں شوہر نیا پیغام دے گا اپنی بیوی کو. جب نیا پیغام شوہر دے گا تو بیوی کا اختیار ہے کہ وہ قبول کرے، اور اس کے ولی کو حکم ہے کہ رکاوٹ نہ ڈالے. رکاوٹ نہ ڈالے. قبول اگر وہ آ رہا ہے، لڑکی قبول کر رہی ہے تو وہ بھی قبول کر لے گا. دونوں کا دوبارہ نیا نکاح ہوگا اور وہ ایک طلاق زندگی بھر باقی رہے گی. عدت کے اندر رجوع کر لے گے، عدت گزرنے کے بعد نیا نکاح رہے گا اور 2 طلاق زندگی بھر باقی رہے گی. اب اسی طریقے سے اس کو 2 موقع اور ہیں، یعنی یہ 2 لائف لائن ہیں جس کو ہم کہیں گے. 2 لائف لائن ہے. ایک طلاق دینے کا فائدہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، حنفی شافعی مالکی حنبلی سب. یہ 3 طلاق کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے. جو ہمارے یہاں 3 فائر کرتے ہیں نا، 3 ایک ساتھ دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے طلاق بدعی. اب جب یہ طلاق بدعی ہے تو یہ سنت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر ایک آدمی ایک وقت میں دے دیا تو واقع ہوتی ہے یا نہیں، اس پر بحث شروع ہوتی ہے. وہ ذرا سا آگے چل کر کے ہم بتائیں گے انشاءاللہ. یہ طریقہ طلاق ہے. اس طریقے سے طلاق دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ جتنے اعتراضات اس نظام پر، اسلام پر لوگوں کو اٹھاتے ہیں طلاق کے نام پر، کہ آدمی غصے میں آیا اور آ کر کے 3 مرتبہ اپنی بیوی سے کہا، اب اس کے 4 بچے ہیں، خوشگوار ازدواجی زندگی اس نے 15 سال گزار لیا، 20 سال. ایک لمحے میں اسلام ایسا حکم دے رہا ہے کہ ختم ہو جائے. ایک لمحے میں اسلام کا ایسا حکم ہے کہ ایک لمحے کے اندر سب معاملہ ختم ہو جائے. یہ کیسا ہے مذہب؟ یہ اعتراض غلط عمل کرنے والوں پر ہے، اسلام پر یہ اعتراض نہیں جاتا ہے. جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے اس پر یہ اعتراض جاتا ہے، اور اس کا دفاع بھی نہیں کرنا ہے. جو دے رہا ہے وہ بدعی ہے، غلط دے رہا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. احمد دیدات بڑے زبردست مبلغ اور مناظر گزرے، بڑے زبردست. ذاکر نائک کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے استاد، اور بڑی زبردست کتابیں وغیرہ لکھی ہے. سلمان رشدی کی جو کتاب ہے سیٹینک ورسز، اس کا جواب انہوں نے جو لکھا اتنا زبردست ہو. اور اسی ادارے پنگوئن کو کہا کہ یہ چھاپو، اس نے انکار کیا. سی این این، اس وقت تو ٹی وی وغیرہ چینل وغیرہ اتنے نہیں تھے، لیکن سی این این سے
1 منٹ کا $1,00,000 دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نے 10 منٹوں کا بھی وقت نہیں دیا۔ بڑی اس لیے کہ اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جس سلمان رشدی کو آپ سیکورٹی دے رہے ہو، اس نے جو گالیاں آپ کو اور آپ کے نبی جن کو آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اور انگریزوں کے بارے میں یہ ہے اس نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کو آپ سیکورٹی دے رہے ہو، ان کو اب منہ چھپانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اتنی زبردست کتاب۔ تو ان کا ایک معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک جگہ لیکچر دے رہے تو کہ ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور کھڑے ہو کر کے اعتراض کرنے لگی، اور اس کا اعتراض طلاق کے موضوع پر تھا۔ تو اسی طریقے سے غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ اسلام پر اعتراض کرنے لگی۔ اب جب وہ اسلام پر اعتراض کرنے لگی تو احمد دیدات صاحب نے اس کو نارملی پہلے جواب دیا، لیکن اس کا طریقہ بہت جارحانہ انداز تھا، تو آپ نے کھڑے ہو کر کے پورا طریقہ طلاق بتایا اور اس سے کہا کہ اپنی جہالت چھپا کر رکھ، پہلے تجھے دیکھ کہ اسلام نے طریقہ طلاق کیا رکھا ہے، کیسے طلاق دینا ہے۔ جب وہ سنی تو حیرت زدہ رہ گئی اسلام کا طریقہ طلاق۔ اور اس کے بعد جب خطاب ختم ہوا تو احمد دیدات کے پاس کچھ علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اپنے مسلک کی لٹیاں ڈبو دی۔ احمد دیدات نے کہا کہ مجھ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کس کی لٹیاں ڈبتی ہے، میں اسلام کی لٹیاں بچا رہا ہوں۔ یہ 3 طلاق ایک مجلس میں دینا یہ بدعی ہے، بدعت ہے، اور اس کے واقع ہوتی ہے یا نہیں ایک الگ بحث، لیکن اس کے دینے کے نقصانات کیا ہیں اور ایک دینے کے فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ ایک طلاق دیتے ہیں شریعت کے اس طریقے کو فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ خاتون کو بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کو بھی۔ 3 مہینے میں غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نشیب و فراز آدمی کو بتا دیتے ہیں کہ نہیں رجوع کرنا چاہیے۔ اب آپ کو رجوع کرنا ہے تو حلال جیسا ملعون عمل جو شریعت میں نہیں ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، یہ ملعون عمل ہے، اس سے آدمی بچ جاتا ہے۔ کورٹ کچہری اور مقدمات، ہمارے یہاں قانون 398، سب سے پہلے طلاق کا جب معاملہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جا کر کے یہ غلط مشورہ خاتون کو دیتے ہیں کہ 398 بھر، 498 بھر طلاق کا کیس، حالانکہ وہ ثابت وبت کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ایسا ہے کہ مرد کے گھرانے کے بہت سارے لوگوں کا نام دے دیا جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ قدم اٹھانے سے اس سے بھی آپ بچ جائیں گے، کیونکہ جب بھی وہ کسی عالم کے پاس جائیں گے تو وہ عالم ان کو سمجھائے گا کہ 3 مہینے کے اندر تو واپس اپنے گھر جائے گی اور تیرا گھر بچ سکتا ہے، کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا۔ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جھگڑے اور فساد کی جو نوبت آتی ہے وہ سب سے آپ بچ جائیں گے، ہر چیز سے۔ اب حلالے کی جو نوبت آتی ہے، حلالہ جس سے بچیں گے، یہ حلالہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلالہ کرنے والا کروانے والے پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلالہ یعنی ایسا نکاح جو اس شرط پر کیا جائے کہ صبح طلاق دے دوں گا یا اتنے دن بعد طلاق دے دوں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق کی شرط پر نکاح کرتا ہے تو 1 سال تک کے وہ اگر اپنی بیوی کو رکھتا ہے تو زنا کر رہا ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے مشروط نکاح ناجائز ہے، حرام ہے، باقاعدہ یہ الفاظ ہے ان کے، شرط کے ساتھ نکاح کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مجھ کو کوئی حلالہ کرنے والا ملے تو میں اس کو رجم کر دوں، زنا کی سزا دوں اس کو، اتنا زبردست گناہ ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعد میں لوگوں نے نکالا، اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات۔ ایک حقیقی واقعہ میں بیان کر رہا ہوں بمبئی کا، جو بہت ہی مشہور اخبار مہاراشٹر کے اردو ٹائمز کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ واقعہ یہ تھا، اس میں لڑکی کی کیا غلطی، جو ہمارے یہاں یہ جرم یہ گناہ کیا جاتا ہے، اچھا لڑکی کی بات جانے دیجیے، لڑکی کے ساتھ تو کیا ہی جاتا ہے۔ جرم کیا لڑکے نے، 3 فائر اس نے کیا، لیکن سزا دی جا رہی لڑکی کو۔ لڑکی کے بھائیوں کو ان کی غیرت سے کھیلا جا رہا ہے، لڑکی کے باپ کو اس کی غیرت سے کھیلا جا رہا ہے، اس کی ماں کو، اس کی بہنوں کو۔ سزا آپ ان کو کیوں دے رہے ہو کہ ایک دن کے لیے کسی کی بیوی بنا رہے ہو؟ یہ سزا تو پورے خانوادے کو دے رہے ہو، جنہوں نے کچھ نہیں کیا، اور جس نے سب کچھ کیا وہ آزاد ہے۔ ممبئی کا حقیقی واقعہ ہے کہ ایک شخص بس ڈرائیور تھا، ایک مرتبہ بامبے سینٹر سے وہ لے کر کے بس نکلا اپنا،
اور کوئی، اب وہ تھیٹر کا نام یاد نہیں رہ جاتا ہے، ایک تھیٹر تھی جو بالکل لبے سڑک ہے، تو اس تھیٹر کے لگ اس نے دیکھا کہ اس کی اہلیہ اسی برقعے میں جو اس نے لا کر اس کو دیا تھا، وہی سینڈل جو 2 دن 3 دن پہلے اس نے اس کو دلایا تھا، وہ سینڈل پہن کر ایک شخص کے کمر میں ہاتھ ڈال کر کے فلموں کے لیے جا رہی ہے۔ اب اس نے جب دیکھا تو عورت، میاں بیوی ایک دوسرے کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ کسی طریقے سے ڈیوٹی پوری کیا، کچھ عذر وغیرہ کر کے گھر آیا، اور آتے ہی ساتھ بنا تحقیق 3 مرتبہ طلاق 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 کا لفظ استعمال کر دیا۔ اب خاتون بیچاری گھر میں کام میں مشغول، شوہر گھر میں داخل ہو اور اس طرح 3 فائر کرتے ہوئے تو کیا گزرے گی؟ کافی دیر تک تو ہونک رہی، اہل خانہ بھی کہ ہوا کیا اس کو؟ چلو رونا دھونا شروع ہوا، کسی طرح چالی کے لوگوں نے پکڑ کر کے کہا تو نے یہ کیا کیوں؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ کہا میں نے اپنی آنکھ سے اس کو کسی اور کے ساتھ فلم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہا گھر کے پورے لوگوں نے، یہ فلم میں جائے گی کیسے؟ ہر وقت تو ہمارے سامنے ہے۔ چالی کے لوگوں نے کہا یہ نیچے نہیں اتری ہے تو فلم میں کیسے جائے گی؟ تو نے دیکھ کیسے لیا؟ تو کہا یہی برقع اور یہی سینڈل جو نیا میں لایا تھا وہ پہنی ہوئی تھی۔ اب وہ سینڈل گھر میں رکھا ہوا تھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو پہن کر کے آدمی روڈ پر آئے اور دکان پر سے ڈائریکٹ لے کر آئے تو دونوں میں فرق رہے گا تلنے میں۔ جب اس کا تلوا بتایا گیا تو بالکل صاف شفاف جیسا دکان سے لے کر کے آئے تھے۔ اب اس کو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، بہت دکھ ہوا۔ اب علماء کے پاس جب گئے تو علماء کرام کے پاس جب گئے تو بہت سارے علماء کرام نے نہ جانے کہاں سے یہ فتویٰ دے دیتے ہیں، اور جب کسی اور کا معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ گھر بنا دینا چاہیے۔ جسٹس محمد شفیع معمولی چیز اس کو سمجھتے ہیں لوگ، میں ان کا بھی واقعہ ابھی آگے چل کر کے بتاؤں گا، بہت مشہور تفسیر معارف القرآن کے مصنف اور تقی عثمانی کے والد۔ تو خیر جب یہ واقعہ ہوا اور طلاق میں جب یہ مسئلہ آیا کہ ٹھیک ہے اب تم لوگوں کو دوبارہ رہنا ہے تو آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا، خاتون کو جب جا کر کے بتایا کہ تجھ کو حلالہ کرنا پڑے گا تو خاتون نے کہا میرا جرم، میرا گناہ بتائیے، کس جرم اور کس گناہ کی سزا مجھ کو یہ دی جا رہی ہے؟ کیا میں نے یہ جرم کیا ہے؟ یہ واقعہ شائع ہوا تھا اخبار میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا تھا لکھنے والے نے۔ تو میرا جرم اور گناہ بتائیے کہ کس جرم اور گناہ کی سزا ہے مجھ کو جو مل رہی ہے۔ آپ سوچئے خاتون کی کیا غلطی ہوتی ہے کہ آدمی غصے میں آ کر کے کہہ دے اور وہ سزا کس بنیاد پر؟ اتنا ملعون عمل جس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے کیا جاتا ہے۔ جسٹس محمد شفیع کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ غلط غیر شرعی عمل ہے۔ حلالہ کہتے ہیں اس کو کہ عورت کو طلاق دیا جائے، طلاق دینے کے بعد نارملی وہ کسی سے نکاح کرے۔ اب نارملی کسی سے نکاح کری، اس کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، 1 2 سال 5 سال 10 سال بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یا نارملی واقعی کسی ایسی شکایت پہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے ہوئے، یہ ہوا حلالہ، اب وہ دوبارہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو گئی۔ یہ صورت ہے یہ کہ حلال کرنے کے لیے ایک دن کے لیے کرائے کا سان لایا جائے، جس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہو جس پر، اس کو لایا جائے اس جرم اور گناہ کو کرنے کے لیے اور زنا کروایا جائے۔ اس کے اوپر اگر آپ غور بھی کرو گے حلالے پر تو اس کا تعلق کیفیت پوری زنا سے ملتی ہے، نکاح سے نہیں۔ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ غور کیجیے آپ، نکاح کیسے ہوتا ہے؟ جب کسی لڑکے کا نکاح ہونے والا رہتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے جب لڑکی آتی ہے تو وہ دوست احباب میں بتاتا ہے میری فلاں جگہ شادی لگی ہے، خوشی خوشی تذکرہ کرتا ہے، لوگ پورے خاندان میں بتاتے ہیں کہ میرے لڑکے کی شادی یہاں لگی ہے۔ لڑکی اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے، اس کے خانوادے میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھر کا داماد بننے والا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات کو معلوم کرنے کے بعد نکاح کی تاریخ کا تعین ہوتا ہے، کارڈ چھپتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اعلان کیا جب کسی کا نکاح طے ہو جائے تو اس کا اعلان کرو۔ اس کا بھی اعلان ہوتا ہے، بات پکی ہوتی ہے تو پھر نکاح بھی ہوتا ہے لوگوں کے درمیان تاکہ سب کو معلوم ہو جائے اس کا نکاح ہوا ہے، اور باقاعدہ سارے لوگوں کو ایک خاص موقع پر بلایا جاتا ہے۔ اور زنا کیسے ہوتا ہے؟ زنا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکے میں آپس میں تعلق ہو، راستے اشارے کنائے، اور اس کے بعد یہ لوگ ملاقات کا کوئی وقت طے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ نہ لڑکی کے اہل خانہ کو خبر ہوتی ہے نہ لڑکے کے،
اور یہ ناجائز طریقے سے ملاقات کرتے ہیں، یہ ہے زنا۔ اب حلالے کو ذرا سا ملائیے تو کس سے ملتا ہے؟ کسی کو خبر ہوتی ہے کہ آج فلاں لڑکی کا حلالہ ہے فلاں لڑکے کے ساتھ؟ محلے کے لوگوں کو خبر ہوتی ہے؟ زنا کے جیسا ایک دم چپکے سے کسی کو خبر، اس کو ملائیے آپ کس سے ملتا ہے، کسی کو خبر نہیں۔ گھر والوں کو پوری خبر نہیں رہتی ہے، خاندان والوں کو خبر نہیں رہتی، 10 کھڑے ہو جائیں گے۔ اور تو اور بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا سنگین جرم جو لوگ کرواتے ہیں اللہ کی جناب میں، ان کو کھڑے ہونا ہے، خوف کھانا چاہیے کہ ایسے یہ ناجائز تو ہے۔ بعض لوگ کیسے جواب دیتے ہیں یہ ناجائز تو ہے، لیکن لڑکی اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے ابھی سنایا، 1 سال تک بھی اگر وہ رکھے گا اس صورت میں تو لڑکی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، وہ جائز ہی نہیں ہوتی ہے اس کے لیے۔ ایسی صورت میں طلاق مغلظہ کے بعد اگر کیا جائے تو طلاق مغلظہ، جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ جسٹس محمد شفیع، بہت بڑے مشہور عالم، میں نے ابھی تذکرہ کیا، ایک عیسائی جوڑا میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کیا۔ اب دونوں خاص ساتھ رہتے تھے اور عمل بھی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ ایک روز کسی معاملے پر جھگڑا ہوا، اور جھگڑا جب ہوتا ہے تو آدمی کے پاس آخری ہتھیار یہ بچتا ہے، اس نے اسی کو استعمال کر لیا۔ اب استعمال کرنے کے بعد وہ آیا جسٹس محمد شفیع کے پاس، میں پہلے تو کچھ علماء کے پاس گیا، کہا کہ ایسا ایسا جھگڑا ہوا اور میں نے غصے میں کئی طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی۔ ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی مسئلہ لے کر کے آیا تھا، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگا 11 مرتبہ طلاق دیا۔ میں نے کہا 11 طلاق؟ تو بولے اصل میں دوسرے گنے تھے، یہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی جلدی ایک معاملہ آیا تو وہ 42 طلاق دیا تھا۔ اب وہ کوئی ایک کھڑا ہو کر کے گن رہا تھا، مولا تو بھی تو ایسا آدمی کہ کھڑا ہو کر کے گن رہا ہے، کتنی بار دیتا ہے یہ؟ اچھا وہ جو صاحب آئے تھے میرے پاس پوچھنے کے لیے، وہ کہنے لگے مولانا تم بولتے 3 طلاق 1، وہ میں اگلی درس میں اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا، 3 کی اور 1 کی۔ فائر تو میں نے فائر آدمی مجھ سے بہت بحث کرتے تھے کہ فائر آدمی تو 3 کر دیا تو گولی 3 لگنا چاہیے، 1 کیسے لگی؟ تو میں نے کہا اب تو 11 چلا دیے، تو اب ایسا کر، تیرے گھر میں اگر بھائی کی بیوی ہے تو 3 ادھر ڈال دے، گلی میں کسی سے جھگڑا ہو تو اس کو بولتے گولی تو 3 چلا چکا، اب گئی تیری بیوی، کیونکہ گولی تو نکل گئی ہے نا۔ عقلی سوال کرتے ہو نا، اس کا جواب میں دوں گا اگلے درس میں تفصیل سے۔ خیر، جسٹس محمد شفیع کے پاس آئے اور آ کر کے مختلف علماء کے پاس سے گزرتے ہوئے آئے اور آ کر کے کہا کہ ایسا ایسا ہوا۔ جسٹس محمد شفیع نے کہا تم اپنی اہلیہ کو رکھ لو، رجوع کر لو۔ 1 واقع ہوئی، 1 طلاق واقع ہوئی، تو لوگ بڑا ناراض ہوئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد کہا آپ نے کیا کیا، ہمارے مسلک میں تو 3 ہیں۔ جسٹس محمد شفیع نے کہا مجھ کو ان کا اسلام بچانا تھا، کیونکہ وہ پر تولنے لگے تھے ارتداد کی طرف کہ واپس چلے جائیں گے۔ ایسا مذہب جس میں غصے میں کیا ہوا ایک عمل زندگی کی اس مضبوط ڈور کو توڑ دے، جب بندھنے میں اتنے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے کہ ولی کی رضامندی ضروری ہے، یعنی اتنا سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہے، ایسا معاملہ ہو تو طلاق کا یہ جو پروسیجر ہے اگر اس کے مطابق کیا جائے کہ 1 مرتبہ آدمی 1 طلاق دے، اگر بیوی کو نہ بھی رکھنا ہے، پختہ ارادہ ہے اس کا، تو بھی 1 سے زیادہ دینے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، 3 طہر کا مطلب کیا نکال لیا، عجیب عجیب نہ جانے کہاں سے لائے لوگوں نے۔ ایک تو یہ کہ ہر مہینہ دے، کس نے کہا کہ آپ کو ہر مہینہ دینا ہے، کس نے کہا ضروری ہے؟ ایک یہ 3 طہر، تو کہتے ہیں چل یہاں بیٹھ کر دے، وہاں بیٹھ کر دے، وہاں بیٹھ کر دے، یہ مذاق اڑانا ہو گیا۔ 1 طہر میں آپ جتنا بھی بولو گے وہ 1 ہی طلاق رہے گی، کیونکہ آپ کو شریعت نے 1 ہی مرتبہ بولنے کا رائٹ دیا ہے۔ اب آپ رائٹ جب 1 ہی ہے، 1 ہی گولی آپ کے پاس ہے، تو کتنی بھی بار ٹریگر دباؤ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو 1 ہی واقع ہوگی۔ ایک واقعہ میں صرف مالیگاؤں کا بتا کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ 1 طلاق کے فائدے، یہ طریقہ اختیار کرنے پر گھر بگڑیں گے نہیں، بنیں گے۔ کورٹ اور کچہریوں میں جو ہماری بیٹیاں جذباتی ہو کر کسی کے غلط مشورے کی وجہ سے، انتقامی جذبے کی وجہ سے چلی جاتی ہیں، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو فحاشی کے دروازے کھلتے ہیں، کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے وہ چیز، کیونکہ بری نگاہوں والے ایسی ازواج کے اوپر نگاہیں رکھتے ہیں جو شوہروں سے دور ہو، جھگڑا اور نزاع چل رہا اور کورٹ و کچہریوں کا چکر لگا رہی ہیں۔ اچھا، ماں باپ بھی
ضروری نہیں ہے کہ اتنی فراغت والے ہو کہ ہر تاریخ پر اس کے ساتھ جائیں. یہ سب برائی کے پوچھیے ان سے جو سماج اور معاشرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ پوری حقیقتیں آپ کو بیان کریں گے. میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں کہ مجھ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کو گزرے ہوئے کم سے کم 26-27 سال سے زیادہ ہو رہا ہوگا کم میں. ایک شخص میرے پاس آیا، دوست تھا میرا، اور اس وقت میں ایک جگہ کارخانے میں لوم چلایا کرتا تھا، اس وقت مزدوری کیا کرتا تھا، اس وقت کی بات ہے. انتہائی غصے میں آیا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک فل اسکیپ کاغذ تھا اور پین. بولے یار حافظ جی، مجھ کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے، یہ لکھ، اور اگر سمجھایا تو اب بھی 3 مرتبہ بول دوں گا. بولا یا اللہ. بولا کیا مطلب؟ بولے اگر تو کچھ بھی سمجھایا کہ مت ایسا مت کر ویسا مت کر، تقریر کیا تو اب بھی 3 بار بول دوں. اچھا معاملہ تو میرے پاس. اچھا غصہ اتنا زیادہ تھا اس کو کہ میں ڈر گیا کہ واقعی یہ اتنا سخت و قدم نہ اٹھا ڈالے، کیونکہ آگے جو پروسیجر ہے، جو دباؤ آتا ہے سماجی، وہ اپنے کو سمجھ رہا تھا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں سمجھاؤں گا، تو میرے پاس آیا کیوں؟ تو کہا کہ تو بعد میں تقریر کرے گا نا کہ تیرے کو ایسے نہیں ویسے کرنا تھا، تو ابھی کر. میرے کو یہ کرنا ہے، خالی کیسے کرنا ہے یہ پوچھنے آئے ہو بس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ایک شرط پر میں تیرا کام کروں گا. میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں. یہ جو طریقہ طلاق ہے، اس میں گھر بنتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، گھر بنتا ہے، بگڑتا صرف نہیں ہے. ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ اچھے سیدھے ہو جاتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا یہ بتا، جیسے تعلقات تو تھے لیکن گھر تک نہیں، کتنے بچے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ 3 بیٹے ہیں. میں نے کہا کہ تیری جو اہلیہ ہے تو تیرے اس کے بھائی لوگ جو ہیں وہ والدین کے ساتھ میں رہتے ہیں، کمبائنڈ فیملی ہے؟ بولے ہاں 2 سالیں ہیں وہاں پر. مولا ان کو بھی کچھ اولادیں ہیں؟ بولے ہاں. مولا اچھا ٹھیک ہے. یہ میں جان بوجھ کر کے اس سے پوچھا. میں نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں اگر یہاں پر ایک لفظ طلاق لکھ دوں گا، طلاق رجائی، تو دستخط کرے گا، طلاق واقع ہو جائے گی. کوئی سنا نہیں سنا یہ سب بحث نہیں ہے، کیونکہ طلاق جو ہے نا، اس کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور اس کی مذاق بھی سنجیدگی ہے. یعنی کوئی آدمی اگر مذاقاً بھی اپنی بیوی کو دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ واقع ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے. میں جیسے کہوں گا ویسے کر، شریعت کا طریقہ یہ. بولے وہ منظور ہے، طلاق ہے نا؟ مولا پکا ہو جائے گی تو دستخط تو کر، پہلے کر. دستخط کر دیا اس نے. جب دستخط اس نے کر دیا تو میں نے وعدہ وعید لیا. وہاں ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے وہ بولے یار حافظ جی، جب ووٹ کر گیا تو مجھ کو بولنے لگے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تم طلاق کروا دیے، روک لینا تھا. مولا نہیں روکا ہوں میں، تم دیکھنا. میں نے کہا یہ کاغذ پہلی شرط میری ہے، ایسے آدمی کے ہاتھ میں دینا جو پیڑ کا کچھ ہلکا ہو، جیسے ہمارے سماج اور معاشرے میں کہتے ہیں، جیسے کہ وہاں جانے سے پہلے 6 جگہ کم سے کم بتائے جا کر کے، وہ 6-8 جگہ 10 جگہ سنا، ایسا کاغذ دیا. ارے وہ اس کا داماد میرے کو دیا کاغذ، دیکھ مزہ آ رہا، بتانا مت کسی کو، ایسا آدمی چاہیے ہلکے پیڑ کا. بولے ٹھیک ہے مولانا، یہ حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں. دوسری شرط، 1 مہینے تک کے تو سسرال والوں سے کوئی رابطہ نہیں کرے گا، اور اپنی بیوی سے، بیوی اور بچوں سے 1 مہینے کی شرط ہے. 1 مہینے کے بعد اصلی قدم اپن اٹھائیں گے، پورا معاملہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں شرط منظور ہے. گیا وہ ایسے ہی آدمی ملا، اب جتنا میں سوچا تھا اس سے بھاری ملا. وہ گھر لے جانے سے پہلے پورے محلے کو بتا دیا. کچھ تھوڑی سی ان لوگوں میں تھی بھی کھٹے مٹھا معاملہ اس کے سسرال والوں سے، تو کام کے بہانے اس نے اپنا سب نکال دیا. اب وہ بھاگے بیچارے اس فتوے کو لے کر کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، بھاگے کسی مولوی کے پاس. عالم صاحب بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ علم والے تھے. ارے بولے کچھ نہیں ہوا ہے، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے. 1 طلاق دیا، ابھی 3 مہینہ ہے، 3 مہینے میں تم لوگ آپس میں مل کر کے سمجھا بجھا کر کے لڑکی بھیج دو، بن جائے گا. وہ رجوع کر سکتا ہے، کوئی ٹینشن مت لو، ادھر ادھر چلا چوٹ مت کرو، یہ اس پر محنت کرو. لڑکی کو دیکھو کیوں اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اتنی سنجیدگی کے ساتھ اپنی لڑکی کی غلطی دور کرو. اب یہاں پہلا اس کو فائدہ یہ ملا کہ لڑکی اگر غلطی بھی ہو اور ظالم ہے تو مظلوم ہو جاتی ہے. اب میں اس کے بعد جب دوسرے دن آئے تو میں نے پوچھا کیوں دیا ہے تو طلاق؟ تو کہنے لگا منہ بہت چلاتی ہے. مولا اگر وہ دور ہو جائے تو بولے کوئی نہیں دور کر سکتا، وہ اس پہ بحث ہی مت کر، بات ہی مت کر. تو ٹھیک ہے. میرے ذہن میں جو خیال تھا، 3 بچوں کو لے کر جب یہ اپنے مائکے گئی تو ہوا کیا جانتے ہو؟
جب یہ مائکے گئی تو وہ بھابیاں جو اس کو سکھاتی تھی تیری ساس بولے گی تو ایسے جواب دینا، تیری نند کو ایسے بولنا، تیرے آدمی کو ایسے بولنا، اب ان کو لگا کہ یہ تو سینے پہ آ کے بیٹھ گئی چھاتی پر، تو رویہ بدل گیا ان کا۔ اب وہ جو سکھاتی تھی ان کو لگا کہ اب تو اپنا کام بڑھ گیا، یہ تو آ کر گھر بیٹھ گئی۔ اچھا دوسرا کیا ہوا جس سوچا تھا، جب اس کے بھائی اپنے بچوں کو ایک چھٹاک برفی اور اس کے بچوں کو ایک پیڑا دلا کر لے کر آتے اور اب اس کے بچوں کو 1 روپیہ دیتے اور اپنے بچوں کو 5 کا ڈالا، تو اس کو لگا کہ آدمی کا گھر صحیح ہے، وہاں چپل پہ روٹی ملے گی چلے گی، کیونکہ بچوں کے ساتھ ناانصافی کوئی برداشت نہیں کرتا ہے۔ بھائیوں میں اختلاف اسی لیے ہوتا ہے، میرے بچے کے ساتھ تو نے ایسا کیا، میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ، یہ کوئی نہیں برداشت کرتا ہے۔ اسی لیے میں ایک چیز اکثر کہتا ہوں نا، نوجوانوں سے خاص طور سے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس کا سب سے بہترین دوست اور سب سے بڑا خیر خواہ اس دنیا میں ہے تو اس کا باپ ہے، جو ہر طوفان کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہر مشکل کو روک لیتا ہے، سب سے بڑا۔ اس لیے اپنا غم، اپنی تکلیف اور اپنی بات ہمیشہ باپ کے سامنے رکھو۔ خیر، جب اس نے دیکھا ماں نے کہ میرے بچوں کے ساتھ الگ رویہ کیا جا رہا ہے، یہ ادھر چل رہا ہے، یہ آیا 5ویں یا 6ٹھے روز، تو کارخانے کے بعد ٹہل رہا تھا، وہ بزرگ مجھ کو بتانے لگے، بولے حافظ صاحب مولا آنے مت دینا اس کو کارخانے میں، مجھ کو معلوم ہے کیوں آیا۔ بولے کیوں؟ ارے مولا آنے مت، ہکا لو اس کو۔ تو انہوں نے جا کر کہہ دیا کہ یار حافظ صاحب بہت غصے میں، آج تو مت کل آنا تھا۔ بولے یار ذرا سمجھاؤ تو مجھ کو کچھ، بولے یار بہت غصے میں۔ مولا نہیں بالکل نہیں، ہکال دی۔ دوسرے روز پھر آیا وہ، پھر میں نے اس سے کہا، چلا تو گیا، گھنٹے کے بعد پھر آ کے ٹہل رہا ہے۔ مولا بلایا اس کو، تو کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے، تو ان سے ملنا۔ تو مولا تو طلاق دیا نا، 3 مہینے کے بعد دیکھیں گے، عدت گزر جائے گی، جب تو کیا لگا دیا، چھوڑ نا، تو بولا تھا نا۔ نہیں یار کچھ، بولے مولا چلے جا، کوئی بات نہیں کر رہا ہے مجھ کو۔ 8 روز گزرا، بار بار یعنی روزانہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر، اچھا اس کی بیوی بھی رابطہ کی کہ اب کبھی منہ نہیں چلاؤں گی، چپل پہ روٹی دیں گے کھاؤں گی، اور یہ بھی بولے کتنا پوچھ رہی ہے اپنی دیں گے طلاق، مگر کچھ رستہ۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ کیوں ہوا معلوم ہے؟ بچوں کے لیے وہ تڑپنا شروع ہو گئے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم کو صاحب اولاد اللہ نے بنایا تھا، اب اپنی زندگی نہیں جینا تھا، اب سوچنا تھا ذرا ان کے بارے میں، ساری چیزیں اب سامنے آنے لگی۔ 20ویں دن وہ اپنے والد کو لے کر آیا، اس کے والد کہنے لگے کہ حافظ صاحب کوئی راستہ ہے تو نکال دو یار، مولانا بولے تھے کہ راستہ ہے، تم بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ بول رہا ہے کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، بولے مولانا لوگ سے پوچھ چکا، میں لے کے آ جاؤں گا خاتون کو، چاہے جو کرے مگر میں اس کو رکھوں گا، وہ ایسا ہی جیسی بھی ہے۔ اور وہ بھی بولے وہاں بھی گیا تو سمدھی بھی یہی بول رہا تھا کہ وہ ہاتھ پیر جوڑ کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں نے کہا بس میں جو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ تو پھر ایک پنچ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت کرے، ان کی وفات ہو گئی۔ وہ پنچایت میں ذرا کچی زبان استعمال کر جاتے تھے، میں اشارے کی زبان بول رہا ہوں، آپ لوگ سمجھیے۔ میں نے ان کے پاس جا کر کے کہا کہ مولا ایسی بات ہے، صرف ان دونوں کو خوب اچھا ڈانٹنا ہے۔ تو ہنس کر کہنے لگے میرے انداز میں ڈانٹوں گا تو آپ رہیں گے مولا، میں پنچایت میں نہیں رہوں گا، کیونکہ میرے سامنے وہ گالیاں نہیں دیتے تھے۔ تو میں نے کہا میں نہیں رہوں گا، آپ کو کرنا ہے۔ 25ویں دن بیٹھک ہوئی، جب آپ یقین مانیے یہی منظر تھا کہ لڑکی اٹھی کہ میں کچھ کہے بغیر معافی مانگتی ہوں، سب گناہ اپنے قبول کرتی ہوں، غلطی مجھ کو صرف میرے گھر بھیج، میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کھڑا ہوا، بولے میں بہت بڑی غلطی کی ہے، اتنا بڑا قدم اٹھایا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ کو میرے بچے اور میری بیوی دے۔ پھر انہوں نے اچھا ڈانٹا وغیرہ اور دونوں رجوع ہوئے۔ 7 بچوں کا باپ ہے، پوتے اور نواسیاں ہیں اس کو۔ آج بھی وہ جب ملاقات ہوتی تو یہی کہتا ہے کہ واقعی گھر بچ گیا۔ مجھ سے کہتا ہے تو میں نے کہا کہ اللہ کے ضابطے پر تو نے عمل کیا، تو سمجھ رہا تھا طلاق مسئلہ ہے، طلاق مسئلے کا حل ہے، ایسی ٹھوکر لگی کہ اس کی بیوی منہ چلانا بند کر دی، اور یہ جو بہت انتہا کو پہنچ جاتے تھے اس دن عہد کر لیا سب کروں گا، یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ہمارے یہاں اس کو سمجھتا ہی نہیں جاتا ہے، یہ مساجد سے بچانا ضروری ہے۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے، میں نے طاہرہ مسجد میں جب اس عنوان پر خطبہ دیا اور طریقہ طلاق کو بتایا تو ایک شخص ہو جس کی بہو ایس پی کی بھتیجی تھی، اس نے یہ طریقہ اختیار کیا تو ایس پی کو جب معلوم پڑا طلاق ہوا تو اس نے کہا تھا پوری خاندان کو سڑا دوں گا،
لیکن وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا، کسی مولوی نے کہا ایس پی صاحب گھر بن سکتا ہے، رک جاؤ، اور 3 مہینے میں معاملہ ٹھنڈا ہوا، پورے معاملات آسانی سے ہو گئے۔ یہ حل ہے۔ ہم اسلام پر اعتراض کا سبب بن رہے ہیں، غیروں کے اعتراض کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں اپنے غلط کردار کی وجہ سے اور اسلام پر غلط عمل کی وجہ سے۔ اب یہاں ایک بحث کہ اگر آدمی 3 دے دیوے تو کیا ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز مائندہ ہفتہ بتاؤں گا۔ ابھی صرف یہ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، بڑا اہم موضوع ہے یہ، سماج اور معاشرے میں اس کو جانا چاہیے لوگوں کے درمیان۔ صحیح بات، اچھا اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ صرف 1 طلاق دینا چاہیے، کسی کو اختلاف نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں نا 3 طلاق پر ہی طلاق ہوتا ہے، اور 3 مرتبہ قاضی بولے قبول کیا قبول کیا قبول کیا تو ہی نکاح ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 1 مرتبہ قبول کیا بولے نکاح ہو گیا، اور 1 مرتبہ کہا اپنی بیوی سے تو طلاق ہو گیا۔ 3 مہینہ بیٹھے رہیے، 3 مہینے میں آپ کو نہیں رجوع کرنا ہے، بیوی اپنے راستے آپ اپنے راستے، اور اگر رجوع کرنا ہے فبہا، بہت اچھی بات ہے۔ 3 مہینے کے بعد وہ اگر نہیں کہیں کرتی ہے پھر دوبارہ کرنا ہے، حلالے کی لعنت سے بھی آپ بچ گئے، اور بڑی نرمی کے ساتھ شریعت پر آپ کا عمل بھی ہو گیا۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، آپ طلاق دے رہے ہیں 3 حیض تک روکے رکھیں۔ انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا اسے چھپائیں۔ عدت کی بحث ہے یہ، ان کی جو عدت ہے 3 حیض ہے۔ اب الگ الگ عدت ہے، یعنی خلا کر لیتے ہیں تو اس کی عدت الگ ہے، اور اگر عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت الگ ہے، اور نارمل ہے تو اس کی عدت الگ ہے۔ جیسے ایک ہی طلاق اگر آدمی دیتا ہے ایک عورت کو، میں ایک مثال بتا دوں، اگلے ہفتے اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ ایک عورت اگر 1 مہینے کے حمل سے ہے، 1 مہینے کے حمل سے ہے، اور شوہر نے اگر طلاق دیا 1، تو اگر اس کو 8 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جس دن بچے کی ولادت ہوگی اس دن اس کی عدت ختم ہوگی، عدت بڑھ گئی۔ اور اگر اس نے ایک طلاق دیا اور عورت کو 8 مہینے کا حمل ہے، 8 مہینہ 15 دن کا حمل ہے، اور 15 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت 15 دن بعد ختم ہو جائے گی۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو عدت وضع حمل ہوتی ہے۔ تو الگ الگ شکلوں میں عدت بھی بدلتی ہے انشاءاللہ العزیز، مائندہ ہفتہ اس کو کچھ تفصیل سے بتاؤں گا، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا اسے چھپائیں، اس کی حکمتیں ہیں بڑی۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان ہے، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں۔ 3 حیض تک روکے، ان کے اندر لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں۔ میں نے پورا جو پروسیجر بتایا، 3 فائر کر دیے تو لوٹانا کہاں، تو یہ ہوا کہاں سے؟ قرآن کی اسی آیت پر غور کیجئے۔ اللہ نے کہا کہ آگے جو کہا 3 حیض ہیں اور پھر لوٹانے لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے۔ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہے جیسے مرد ان پر مردوں کے، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیلات آئندہ ہفتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں احکام شریعت کو عمل کرنے، احکام شریعت لوگوں تک پہنچانے، اور احکام شریعت کے مطابق قرآن کی نازل کردہ آیتیں اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔